بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. باہر بیٹھا ہوا ہے سادہ گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لائے. یہ شب برات کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر سال ہمیں میسر کر رہے ہیں، تو اس کی ہمیں قدر اس طرح کرنا چاہیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اور شب برات کی فضیلت پر جب بیان ہو رہا ہے تو وہ سامنے آ کر ادب کے ساتھ سماعت کروائے. تو معلوم نہیں کہ کون سی بات دل میں اتر جائے. اللہ ہمیں زندگی کا خیال کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات اس مبارک عظیم رات میں اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی تڑپ لے کر پورے طریقے سے فارغ ہو کر آئے ہیں. مجھے یہ امید ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ فون کر کو چھٹی لینا نہیں، گھر میں کوئی ایسا تو مسئلہ نہیں نا، کہیں ارجنٹ جانا ہے. سب حضرات فارغ ہو کر آئے ہیں کیونکہ ایسی عظیم مبارک راتیں اللہ تعالیٰ سب کی مقدر میں نہیں رکھتا. سب کی قسمت میں ایسی مبارک راتیں نہیں ہوتی. اللہ کے بہت ایسے بندے آج کی رات بھی بے حیائی میں، نافرمانی میں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں گزار رہے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کر دیکھیں. ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے چن کر اللہ رب العزت نے اس کی بارگاہ میں آنے کا موقع دیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے. اور یہ مبارک عظیم رات اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو ملی ہے. پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، پہلی امتوں کو یہ نعمتیں نہیں ملی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں. ہم ادنا سے اللہ کے نبی کے غلام ہیں. سارا مجمع جہاں کہیں بھی ہے آ کر جڑ جائے. انشاءاللہ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک نعت شریف پڑھتا ہوں، آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے. درود شریف پڑھیں. سرکار دو عالم کے رخ پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں.
کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر بوبکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ تو زانو بوبکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ تو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا، ساری کائنات کا، ہر ذرے ذرے کا، زمینی آسمانی سمندری ہر مخلوق کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا سردار الانبیاء امام الانبیاء رحمت للعالمین فخر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین اکرام، یہ مبارک پر نور عظیم سعادتوں سے بھرپور برکتوں والی جو رات جس کے درمیان میں ہم بیٹھے ہیں، یہ مبارک عظیم رات، اس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کریں کم ہے، اس کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کریں کم ہے، اس کی جتنی بھی عظمتیں بیان کریں کم ہے. عظمت، فضیلت، قدر، محبت اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ کے لیے مرتا ہے. جو انسان دنیا کے لیے جیتا ہے، نماز دنیا کے لیے پڑھتا ہے، قرآن دنیا کے لیے پڑھتا ہے، یہ ارادہ لے کر کہ نماز پڑھوں گا تو میری زندگی اچھی ہوگی، نماز پڑھوں گا تو میرا کاروبار ترقی کرے گا، نماز پڑھوں گا تو میرے بچوں کی تعلیم میں کامیابی ملے گی، نماز پڑھوں گا تو فلاں کام کرے گا، نماز پڑھوں گا تو میرے بچوں کی شادی بیاہ کا انتظام ہوگا، نماز پڑھوں گا تو دنیا کا ہر مسئلہ سامنے رکھ کر یہ سوچ لے کر نماز پڑھے کہ نماز پڑھوں گا تو میرا گھر کا، میرا کاروبار کا، میرا فلاں 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 جو بھی کام ہے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. یہ ارادہ لے کر نماز پڑھنا بھی دنیا کے لیے نماز پڑھنا ہوا. یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوئی. یہ نماز کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے اس کے لیے ہے جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے. نماز کامیابی کی نشانی ہے اس کے لیے ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے. نماز اس کے لیے نشانی ہے، اس کے لیے
تقدیر کا تالا کھولنے کی چیز ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جب بھی پڑھو تو یہ احساس لے کر پڑھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، کم سے کم اتنا تو احساس لے لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز مومن کی معراج، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ مانگے اللہ تب بھی کرتا ہے، وہ نہ مانگے اللہ تب بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ایک چھوٹی سی چونٹی کے دل کے دھڑکنے کو بھی سنتا ہے، ہمارے دل کی آہٹ کو نہیں سنے گا، کیونکہ خدا کی ذات سے نا امیدی کفر ہے۔ آج مسلمان قوم کا بہت بڑا طبقہ اللہ کی ذات سے نا امید ہو چکا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے خدا کتنی محبت کرتا ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، ہمارے اندر احساس پیدا کرنے کی قوت ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو پیچھے جاؤ، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھو، اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مذاہب کا ہو، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا جو کوئی بھی بندہ ہو اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ساتھ میں لے کر فرعون کے ڈر سے بھاگ رہے تھے، فرعون پیچھا کر رہا ہے، اس کی لشکر پیچھے پڑی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر، سامنے سے ندی آ گئی، دریا آ گئی، آگے سے راستہ پار کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، اس میں ایک معجزہ تھا عصا کا، اس عصا کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے بالکل قریب پہ گئے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، جب چاہے تب باتیں کرتے تھے، کوئی قائد نہیں تھی کہ تم صبح میں بات کر سکتے ہو، رات میں کر سکتے ہو، دن میں کر سکتے ہو، ایسی کوئی قائد نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پوری چھوٹ تھی، جب چاہو تب اللہ سے باتیں کریں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا اللہ سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں، اس کا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر تشریف لا کر دیتے، یا ایسے ہی کانوں کو سنا ہی دیتا، جو بھی اللہ کی مرضی ہو۔ اس وقت دریا کے بالکل سامنے آ گئے، پیچھے لشکر پڑا ہوا ہے فرعون کا، دشمنوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ گھبراتے کیوں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس عصا کو سمندر میں پھینکو، اس دریا میں اس عصا کو ڈالو۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی قسم ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا نہیں۔ یہ الفاظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ایمان میں جو کمزوری ہے اس کمزوری کو نکال دیں۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، اللہ چاہے تو ہو جائے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، یہ یقین ہمارا مضبوط ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے دریا میں ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دریا میں ڈالا تو راستے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر سیدھے نکل گئے،
پیچھے سے فرعون بھاگتا ہوا آیا اور دیکھ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اپنے ساتھیوں کو لے کر سمندر کے اوپر راستوں میں سے نکل رہے ہیں. اس نے سوچا کہ چلو ان کے پیچھے میں بھی نکل لیتا ہوں. یہ سوچ کر وہ سمندر میں تو آ گیا, راستے بھی اس کو مل گئے. تھوڑی دور گیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر آگے نکل گئے, پار ہو گئے. یہ ابھی تھوڑی دوری گیا تھا کہ وہ راستے مل گئے. پانی میں ڈوب رہا ہے. وہاں سے چلانے کی آواز آئی, اے موسیٰ مجھے بچا لو, اے موسیٰ مجھے بچا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا اللہ کہتا ہے اس وقت فرعون, وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ڈر سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر آئیں گے تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی, میری جو سلطنت ہے ختم ہو جائے گی, میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ اس بات کا جو اسے ڈر تھا, اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی پناہ اس نالائق نے ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کو قتل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جس بیوی کا نکاح ہوگا, جس محترمہ کا نکاح ہوگا, وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, فرعون کی بیوی. اس فرعون کی وہ پاک باز عورت, اس محترمہ نے جب ایمان لایا, فرعون کو جب پتا چلا, ننگا کر کے سارے مجمع کے سامنے جس طرح بکرے کا چمڑا ہم اتارتے ہیں, کچھ اس طریقے سے سارے جسم پر کیلے ٹھوک کر جسم کو کھینچ لیا گیا. اتنی دردناک سزا. آپ کا ساتھ دینے والی اس خادمہ کے آنکھوں کے سامنے اس کے ننھے ننھے معصوم دو بچیوں کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا. اتنی خطرناک سزا, اتنا بڑا ظالم, ایسا ظالم شاید کہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس سے پہلے تک نہ کوئی آیا, نہ قیامت تک کوئی آئے گا. اتنا بڑا ظالم. اندازہ مل گیا فرعون کتنا بڑا ظالم تھا. یہ تو میں بس دو چار ایسی تاریخی باتیں سمجھا رہا ہوں, میں تفصیلی واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود بھی جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا, اس وقت اس نے موسیٰ کو پکارا. میرا اللہ کہتا ہے, اے محمد, اے میرے محبوب, میں نے موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ, اے موسیٰ, میری عزت و جلالت کی قسم ہے, آج بھی اگر یہ نالائق قسم کا انسان, یہ فرعون جس نے کئیوں کا قتل کیا ہے, کئیوں پر ظلم کیا ہے, اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے معصوم دنیا سے قتل ہو گئے, کتنے گھرانے غارت ہو گئے, کتنے لوگوں کی تباہی ہو گئی, باوجود اس کے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں اگر یہ ایک مرتبہ مجھے یاد کر لیتا. اس وقت بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, موسیٰ کے بجائے وہ یہ کہتا, اے اللہ مجھے بچا لے, میری رحمت, میری محبت جوش میں آ جاتی, میں اسے اپنے آنچل میں چھپا لیتا. میرے دوستو یوں ہی نہیں کہتے کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا, یوں ہی نہیں کہا جاتا وہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا. اس کا اندازہ ہم جیسے کمزور مومنوں کو نہیں ہے. اگر اس کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہو, اللہ کے احکام کے سائے میں آؤ, نبی کی تعلیمات کے سائے میں آؤ, قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بنو. جو بھی کہیں, جو بھی کریں, جو بھی عمل کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, یہ ارادہ ہو. اللہ کو راضی کرنے والا ایک عمل, ایک سبحان اللہ بھی اللہ ضائع نہیں کرتے. کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل
ہم نے دنیا میں دیکھا تھا وہ حاجی صاحب ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا تھا کہ تہجد کبھی نہیں چھوٹتی تھی، ہم نے دنیا میں دیکھا تھا وہ نمازی ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا تھا ان کے بارے میں، ہم نے بہت کچھ ایسے کام دیکھے تھے جس پر ہم فخر کرتے تھے، ان کو فخر ہوتا تھا کہ نہیں معلوم تھی، ہمیں فخر ہوتا تھا۔ ہم ایسے شخصیت کے علاقے میں رہتے ہیں جن کی نمازیں نہیں چھوٹتی، جو حاجی صاحب ہیں، ہر سال عمرے کو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن نام اعمال جب تولا جائے گا، اس وقت ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان ہوگا بھلے ہی یہ دنیا میں نمازی تھا لیکن یہاں مفلس ہے، بھلے یہ دنیا میں سخی تھا لیکن یہاں مفلس ہے۔ کیوں مفلس ہے؟ وہ اس لیے آج کی رات کا جو نچوڑ ہے، آج کی رات کا جو خاصہ ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہم گہرائی کے ساتھ کی بات کو سمجھیں گے تو آج کی رات سمجھ میں آئے گی، مانگنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ سے مانگنا ہے نا، سب کو مانگنا ہے نا انشاءاللہ، دل سے مانگیں گے، درد سے مانگیں گے، اللہ کو اس وقت تک منائیں گے کہ جب تک اللہ میں معاف نہ کریں گے۔ درد کب پیدا ہوگا؟ جب ہمیں دل کے اندر احساس ہوگا اے اللہ میں نمازی ہوں تو کیا ہوا، مجھ سے فلاں فلاں غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے تکلیف کبھی نہیں پہنچاتا۔ اللہ کے نبی کی پیاری حدیث سے بار بار آپ نے سنا ہوگا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو، وہ دوسرا مسلمان اس کا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا مسلمان اس کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا مسلمان اس کا دوست یار بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا مسلمان اس کے محلے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا مسلمان اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کبھی نہیں تکلیف پہنچاتا، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے، یہ نمازی صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ سخی صاحب، یہ عابد صاحب، یہ مجاہد صاحب، یہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے وہ سیدھا جنت میں، دل خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ رہا ہوگا، خود بخود ہاتھ آگے بڑھ رہا ہوگا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ مفلس ہے، یہ حیران ہے، اللہ میں نے کیا کیا، اللہ میں نے کیا کیا، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا تھا، میں اتنے حج کرتا تھا، میں فلاں کرتا تھا، میں فلاں کرتا تھا، میں نے کیا کیا، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ بھول چکا ہے، کیونکہ عادت ہے نا، آج بولے سو بات سب یاد نہیں رہتی، صبح کو وعدہ کرے شام کو بھول گئے رہتے۔ یہ باہرش نہیں میرے بھائی، گھر میں بھی یہ حالت ہے، اماں سے بھی جھوٹ بولتی، بابا سے بھی جھوٹ بولتی، بیوی سے بھی جھوٹ بولتی، بچہ سے تک جھوٹ بولتی۔ یہ جھوٹ کا ایسا مزاج بنا ہوا ہے، اسی عادت کی وجہ سے یہ بھول چکا ہے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی۔ وہاں بھی جھٹلائے گا، اللہ کے سامنے کھڑ کے بھی جھٹلائے گا، اے اللہ نہیں، میں یہ سب ماننے والا نہیں، میرے اوپر جھوٹا الزام یہ ہے، آپ نے جو میرے اوپر الزام لگائے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، میں یہ نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ چھوٹا الزام ہے مجھ پر۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بھی انتظام ہوگا، دنیا میں اس نے کون سے وقت میں، کون سے دن میں، کون سے لمحے میں، کون سی عمر میں کس انسان کو کس چیز کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی، اللہ کے یہاں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا۔
یہاں لوگ خوش ہوتے ہوں گے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا ٹیکنالوجی ہے نا، یہاں کرتے رہے تو باہر والے دنیا کے کونے والے بھی دیکھتے رہتے۔ میرے دوستو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کا مزہ کل قیامت کے دن بھی اللہ دکھائیں گے۔ ہمارے آزار گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے آنکھ گواہی دیں گے، ہمارے کان گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہمارے دل کا ایک ایک آہ گواہی دے گا۔ جب تک سارے اعضاء گواہی نہیں دے دیتے اس وقت اس زبان پر تالا پڑ چکا ہوگا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، اپنے آپ میں کوستا ہو، کوستے ہوئے اپنے آپ اپنے اعضاء کو کوس رہا ہوگا۔ ارے کم بخت، تیرے لیے اتنا جھوٹ بولیا سو، تیرے واسطے اتنا کوئی دھوکہ دیا سو، تیرے واسطے اتنا۔ کوئی اپنے ہاتھ کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے پیر کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے آنکھ کو کوس، اپنے آپ میں اندر اندر سے، لیکن وہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، وہ کوسنا کام نہیں آئے گا، وہ جھٹلانا کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے یہاں سے جب ساری چیزیں کھل کر سامنے آئے گی، آج یہ مفلس کیوں بنا، تو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب یہ جھٹلا رہا ہوگا تو سارے اعضاء گواہی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سارا منظر سامنے کر کے دکھا رہا ہے۔ وہ دن بھی دکھا رہا ہے، وہ رات بھی دکھا رہا ہے، وہ وقت بھی دکھا رہا ہے، وہ عمر بھی دکھا رہا ہے۔ کس کو کیا تکلیف ہوگی، سارا منظر، اب جھٹلانے کا کوئی موقع نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے یہاں سے حکم ہوگا، تو نے فلاں انسان کو فلاں طریقے سے تکلیف پہنچائی تھی، تیری ساری نمازوں کا اجر اس کے پلے میں چلا جائے گا۔ تو نے تیرے پڑوسی کو ستایا تھا، تیرے سارے حج کا اجر اس کو چلا جائے گا۔ تو نے فلاں سے قرض لیا تھا، اس کو ادا نہیں کیا، تیری ساری قرآن کی تلاوت کا اجر اس کو چلا جائے گا۔ ایسے ہوتے 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 یہ سارے اعمال کا جتنا بھی اس کا اجر تھا، اللہ کی قسم یہ مفلس ہو چکا ہوگا۔ بھائی کو ذرا، پڑوس کو ذرا، دوست کو ذرا، مجھے ذرا، اسی لیے میرے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں اپنے آپ میں مطمئن ہو کر رہ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ میں مطمئن رہ کر ہو جائے ہم نبی کے غلام ہیں، اپنے آپ میں مطمئن ہو کر رہ جائے کہ ہم اللہ کی طرف سے یہ محبت ہمیں ملی ہے، یہ توفیق ہمیں ملی ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ اطمینان لے کر زندگی کرنا بہت آسان ہے۔ حقیقت کو دیکھو، واقعی ہماری نمازی اس لائق ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، واقعی ہمارا صدقہ خیرات کرنا اس لائق ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، واقعی ہمارا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے اہل و عیال کو قربان کرنا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو کچھ بھی ہم نے دین کی خاطر کیا ہے، واقعی اعمال اس لائق ہے کہ اللہ راضی ہو رہا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے اعلان فرمایا، یہاں یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے جتنی محبت کرتا ہے، ہو بہو محبوب امت سے بھی ایسی ہی محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، امت سے نہیں کرتا، نہیں۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے فرما نہیں دیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سارا منظر سامنے ہوگا، سارے لوگوں کی ایک ایک کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ایک انسان کا حساب دیا جائے گا، جس کی جو سزا ہے، جو کچھ ہے، سب کچھ ختم ہونے کے بعد جب جنت میں جانے کا اعلان ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اللہ کا فرمان ہے، جب تک محمد جنت میں نہیں چلے جاتے ہر نبی پر جنت حرام ہے۔ میرے محبوب سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد سارے نبی چاہیے، کس کا نمبر کب آئے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے آگے فرمایا، جب تک میرے محبوب کی امت جنت
سے پہلے کسی نبی کی امت بھی جنت میں نہیں جائے گی، سب پر حرام آئے سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں جانے کے لیے وہاں کا ویزا اپلائی کرنا کہ نہیں کرنا؟ بنا ویزا لیے ہم دوسری کنٹری میں نہیں جا سکتے، جنت میں چلے جائیں گے؟ بنا ویزا کے جنت میں چلے جائیں گے؟ میرے دوستو، جنت میں جانے کے لیے اتنی آسان اور اتنی سستی نہیں ہے جنت۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الدین یسر، دین آسان ہے، دین بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ۔ نماز کو طویل پڑھنے سے ہی قبول ہوگی، یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہمارے خیالات ہے۔ نماز مختصر پڑھ لیں گے تب بھی قبول ہو جائے گی، نیت پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی دین کے کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ کوئی انسان کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، اس سے کہو میرے بھائی بیٹھ کر پی لے، یہ بھی ہمارا عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کی قسم جنتی بن جائے گی۔ کوئی دل کا کام چھوٹا نہیں، کوئی عمل چھوٹا نہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنا محنت کریں، بنا تیاری کریں، اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ زندگی میں جو نماز نہیں پڑھتا، زندگی میں جو نماز نہیں پڑھتا، جب موت آتی ہے تو اس کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر لاکھ ہم آنسو بہائے، لاکھ ہم اس کے بارے میں بیان کر کے اس کی اچھائیوں کو یاد کر کے رو لے، اگر اللہ اس سے ناراض ہے تو اللہ کو ہم نہیں منا سکتے۔ لاکھ ہمارے اہل عیال کے، ہمارے باپ ہو، ہماری ماں ہو، ہمارے دادا ہو، دادی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا سے وہ گیا ہے، اس کے نام پر چاہے جتنا صدقہ خیرات کر لے، ہو سکتا ہے اس کا اجر ہمیں مل جائے، لیکن اس نے جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا ہے، اس کی سزا تو اس کو مل کر رہی ہے، اس کی سزا کم ہونے والی نہیں۔ اسی لیے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا پیدا ہو کر دنیا میں زندگی گزارنا یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، اس سے بڑی خوبی کیا ہے؟ جا کر دیکھو دنیا کی تاریخ اٹھا کر، آج کی تاریخ پہلے کی رکھو، زیادہ دور گئے تو یادداشت کی کمزوری، تاریخ صحیح نہیں ملے گی، لیکن آج کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے ہمارے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، یہ تو نوجوانی کا عالم ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے بزرگ شخصیتوں کو میں نے دیکھا ہے مرتد ہوتے ہوئے، کھل کر چیلنج کے ساتھ نبی کے خلاف بول رہے ہیں، کھل کر چیلنج کے ساتھ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہے، ڈھیل دی ہے اللہ نے۔ جس طرح پانی میں، سمندر میں، ندی میں کہیں بھی مچھلی پکڑنے کے لیے ڈھیل دیتے نا، گل ڈال کے ڈھیل دیں گے تو بڑی مچھلی سپڑے گی، جلد بازی کریں گے تو چھوٹی مچھلی آئے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ خدا کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ گنہگار کو ڈھیل دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے پلٹ کر واپس آ جائے، ہو سکتا ہے اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ نبی کا غلام ہے، ہو سکتا ہے اس بات کا اسے احساس ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو مسلمان گھرانے سے ہوں، ہو سکتا ہے یہ بہت سارے احساسات ہیں کہ کبھی کبھار انسان کو دنیا کی محبت کی وجہ سے اندھا بنا دیتی ہے۔ اسی اندھے پن کی وجہ سے آج بہت سارے نوجوان، بہت ساری میری مائیں، بہت سارے بہنیں، وہی لوگ مرتد ہو رہے ہیں، وہی لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ کیا وہ لوگ کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھتے تھے؟
کیا وہ لوگ کبھی اللہ کے گھر کو جا کر حج نہیں کیے؟ میرے دوستوں حج کرنا تو بہت آسان ہوگا، لیکن ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے مرتد بنا دیا ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ نے مرتد بنا دیا ہے۔ خدا کو دینا بھی آتا، خدا کو چھپنا بھی آتا ہے۔ خدا کو چیلنج مت کرو، خدا کو چیلنج مت کرو، دین کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ دین کا مذاق ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ میں مطمئن ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم لوگ اپنے آپ میں مطمئن ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ کبھی ایسا موقع آیا، شب برات آیا، شب قدر آیا، عید آئی، رمضان آیا، تو آنسو اللہ کی بارگاہ میں گر گرا لیں گے، پھر آنے والے سال چھٹی کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا۔ یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین کا ایسا دردناک مذاق ہے جس کی وجہ سے اللہ ایمان چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ہو کر پیدا ہونا، مومن ہو کر زندگی گزارنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ایمان کی حالت میں موت آنا یہ کمال ہے، ایمان کی حالت میں موت آنا کمال ہے۔ ہم کسی ایمان والے کسی کے جنازے پر کھڑے ہو کر یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ جو مرا ہے یہ سچا مومن ہے، چیلنج کر سکتے ہیں؟ کسی کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا یہ سچا ہے یا جھوٹا نہیں؟ اس بات کو لے کر ہمیں کسی پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اپنے 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 گروبانوں کے اندر چھان کر دیکھ لینا ہے کہ میں کس پانی میں ہوں، میرا کیا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دوسروں پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، اپنی پیٹھ کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ آج کا دور کسی پر انگلی اٹھانے کا نہیں ہے، آج کا دور کسی سے لڑائی کرنے کا نہیں ہے، آج کا دور کسی سے نفرت کرنے کا نہیں ہے، مذاہب کو لے کر، فرقے بازی کو لے کر، جماعتوں کو لے کر، کسی چیز کو لے کر لڑنے جھگڑنے کا یہ دور نہیں ہے۔ اپنے آپ میں سچا مومن بن کر زندگی گزارنا اور اللہ سے روزانہ اس بات کو لے کر گر گراتے رہنا، اے اللہ یہ تیری محبت ہے کہ میں مومن ہوں، اے اللہ یہ تیری محبت ہے کہ میں نمازی ہوں، اے اللہ یہ تیری محبت ہے کہ میں حاجی ہوں، اے اللہ یہ تیری محبت ہے میں جو کچھ بھی ہوں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا، تیرے نبی کی تعلیمات پر چلنا، تیرے نبی سے محبت، تیرے نبی کا غلام ہونے پر اپنے آپ میں فخر کرنا، یہ تیری محبت ہے، میں اس لائق نہیں تھا، اسی محبت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ ایسی ہی حالت میں مجھے موت عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگے۔ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہم کون ہوتے ہیں کسی پر انگلی اٹھانے والے؟ اگر سمجھانا چاہتے ہیں تو محبت سے سمجھائیں، کیونکہ بہت ساروں کو ہم نے دیکھا ہے نماز پڑھنے بلائے تو انہیں آ جانا، نہیں آیا تو اسے سلامی چھکتے ہیں، کرنی نہیں کرنی آج ہے۔ اس طرح کا طریقہ اپنائیں گے تو ہمارے نوجوان خرید ہوں گے۔ آج ہمارے نوجوان نفرتوں کی وجہ سے، آج ہمارے نوجوان دشمنیوں کی وجہ سے، آج ہمارے نوجوان فرقے کو لے کر، جماعت کو لے کر جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سوچ کر کہ وہاں گئے تو ان کو پیٹ میں جلن، یہاں گئے تو ان کو پیٹ میں جلن، یہ سوچ لے لے کر ہمارے نوجوان مساجد سے دور، مدارس سے دور، خانقاہوں سے دور ایسے ماحول میں زندگی کر رہے ہیں جہاں شروع سے لے کر آخر تک خدا کی تعلیم کے خلاف ان کو زندگی ملتی ہے، اللہ کے احکام کے خلاف زندگی ملتی ہے، نبی کے نمونہ ہونے کے خلاف زندگی ملتی ہے۔ وہ آگے چل کر فیشن لیبل بنتے ہیں، پہلے سے مسجد سے دور تھے، آنا چاہتے تھے، ان کے دور ہونے کا ذریعہ ہم خود بنے، ان کو محبت سے خرید کریں گے بھائی۔ ہماری قوم کے نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ آج ظالم حکمرانوں کی یہی کوشش ہے کہ ہمارے نوجوان کمزور ہو جائے، ہمارے نوجوان نشے کے عادی بن جائے، ہمارے نوجوان مساجد سے دور ہو جائیں، ہمارے نوجوان اللہ سے مانگنے سے دور رہیں۔
طاقت کا پتہ نہ ہو، شاید ہم لوگوں کو نبی کی بات کا اندازہ نہ ہو، نبی کی محبت کا اندازہ نہ ہو، لیکن بڑے بڑے پجاری، بڑے بڑے پادری آج بھی کھل کر یہ بتاتے ہیں اسلام سے سچا، اسلام سے پاک صاف مذہب نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ یہ میں تو کہہ ہی رہا ہوں، لیکن آج کے پجاری کہہ رہے ہیں، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ آج کا مسلمان سچا مسلمان بن جائے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے بھائی، قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بیان کر دیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیں، ہم دنگ رہ جائیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے جیسے مغناطیس نل میں لوہے کو کھینچتا ہے نا، کچھ اسی طریقے سے جو قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، جو قرآن میں غور کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت نے ایسی اس میں طاقت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھتے پڑھتے اس میں غور کرتا رہے گا، وہ کھینچتا چلا آئے گا، کھینچتا چلا آئے گا، ایسے کھینچا چلا آئے گا، وہ دن دور نہیں کہ ایک دن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوئے مسلمان ہو جاتا ہے۔ خدا کو چیلنج مت کرو، کیونکہ خدا کو دینا بھی آتا ہے، خدا کو چھیننا بھی آتا ہے۔ ایک بہت بڑے ولی کا واقعہ ہے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بہت سارے اللہ والوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس زمانے کے بہت بڑے محدث، حضرت کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، درمیان میں آیا تو انشاءاللہ میں بتا دوں، بہت بڑے محدث ہیں، آپ کی ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، جہاں دیکھو آپ کے شاگرد ہیں۔ خدا کی حکمت ہے، آپ کی بات آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ایک جھٹکے میں ایمان کو چھین لیتے، یہ بتانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ حضرت کا مزاج تھا، ایک ہی جگہ بیٹھ کر درس نہیں دیتے تھے، کچھ دن اس علاقے میں، کچھ دن اور علاقے میں، کچھ دن اور علاقے میں، جہاں کہیں بھی جاتے وہاں کے تمام شاگرد آ کر جمع ہو جاتے، وہاں حدیث کا درس دیتے، چلتا پھرتا مدرسہ۔ تو ایک مرتبہ ایک علاقے کی طرف جا رہے ہیں، جنگل بیابان ہے، دور دور تک کوئی گاؤں نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلے کا جو دور تھا آج کی طرح تو نہیں تھا کہ نل کھولے تو پانی آ جائے، مٹکے لے لے کر کئی کئی کلومیٹر دور جا کر عورتیں اس وقت، کیونکہ زمانے درا سے عورتوں پر ہی ظلم ہو رہا، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، گھر کا کام عورت ہی کرنا سکے، چھوڑے گور بھی نہیں کرنا، ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ گھر کا کام مرد کرنا گناہ کبیرہ ہو، گھر کا کام کوئی مرد کر دیا، جھاڑو لگا دیا، پوچھا لگا دیا، برتن دھو دیا تو بہت بڑا گناہ کر دیا۔ بیوی کو ساتھ دے دیا، اگر اس کی بھان کی اس کی امی کو تو دیکھتے کیا رہتے، جورو کا غلام، جورو کو ساتھ دے رہا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مبارک ہاتھوں سے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برتن دھوتے ہوئے ساتھ دیتے تھے، کپڑے دھوتے ہوئے ساتھ دیتے تھے، گھر جھاڑو پوچھا لگاتے ہوئے ساتھ دیتے تھے۔ میرے نبی کی دھوپ کی اوقات نہیں ہماری، بڑے بڑے سپنے، بات کہیں سے کہیں چلی جائے، تو گھر میں جو ساتھ دینے کا ماحول ہے وہ آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت سے یہ رسم چلی، اس کو رسم ہی سمجھے، یہ رسم چلی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی کا حصہ نہیں، یہ
یہ روزانہ کا معمول تھا. حضرت کو پیاس لگی, 2-4 شاگرد ساتھ میں تھے, آپ کے ساتھ جو پارٹی مٹکا جو بھی تھا, تو شاگرد کو بولتے ہیں کہ جا بھائی سامنے سے کنواں نظر آ رہا, پانی لے کے آ جاؤ. وہ جا کر پانی لے کر آتے ہیں. آنے کے بعد حضرت پانی پی لیتے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے, تھوڑی دھوپ کم ہو اس کے بعد چلیں گے. چلتے پھرتے سفر کر لیتے تھے, کوئی اونٹ نہیں, کوئی خچر نہیں, کوئی فضول خرچی نہیں. تو حضرت کی نظر کنویں کی طرف, کون آ رہی, کون جا رہی, کون آ رہی, کون جا رہی, کون آ رہی, کون جا رہی. اچانک سے حضرت کی نظر جو ہے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کے اوپر پڑ گئی. نوجوان لڑکی خوبصورت ہے اور اتفاق سے عیسائی ہے, کرسچن ہے. حضرت کی نظر پڑ گئی. شیخ الحدیث ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں, آپ کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی, آپ کے دل میں محبت جا گئی. اس کے بعد حضرت نے کہہ کر شاگردوں سے کہ تم یہی رہو, میں آتا ہوں. شاگرد تھے, اساتذہ کی بات کو کبھی کاٹتے نہیں تھے. حضرت نے کہا ہم یہی رہیں, ہم یہی رہیں گے. اس کے بعد حضرت آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کر اس لڑکی کے پیچھے چل پڑتے. وہ لڑکی دھیرے دھیرے سے دیکھ رہی, کیا حضرت میرے پیچھے پیچھے آ رہی, یہ آگے بڑھ رہی ہے, ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. تھوڑی دور کے بعد گاؤں ملتا ہے. وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی پہلے تو ڈرتے ڈرتے یہاں تک آئی تھی, اب مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی. حضرت اور خوش ہو گئے, چلو باپ ہنس گئی. اس کے بعد حضرت کی محبت اور زیادہ مضبوط ہو گئی. اب چھوڑنا نہیں, یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا, بہت مشکل ہے. خدا کی حکمت ہے میرے بھائی, یہ خدا کی حکمت ہے. آنے والی قیامت تک کی ساری مخلوق انسانی کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا, اس لیے یہ واقعہ پیش آیا. یہ زندہ واقعہ ہے, جس سے کہانیاں نہیں, زندہ واقعہ ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات کتابوں میں لکھے ہیں. بہت سارے اللہ والوں نے, حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم بھی اپنی کتاب کے ذریعے واقعہ بیان کیے. لڑکی اندر چلی گئی, حضرت باہر کھڑے ہوئے ہیں. اندر سے اس کا باپ آیا, آ کر کے پوچھتا ہے, ارے بھائی کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو, کیا چاہیے. حضرت نے کہا کہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر اس کنویں کے پاس سے پیچھے 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 آ رہا ہوں. وہ خوش ہو گیا, کیونکہ حضرت کی چہرے سے ہی نورانیت ٹپکتی تھی. اللہ والوں کے چہرے میں ایسی نورانیت ہوتی ہے کہ ظلم کرنے والا بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. بڑے بڑے ظالموں نے اللہ والوں کو جب دیکھا تو غصے کو پی لیا. آج ہمارے یہاں پہ علماء کی قدر نہیں ہے, اللہ والوں کی قدر نہیں ہے, لیکن پہلے زمانے میں ماشاءاللہ ہم اپنے بچپن میں دیکھے ہیں اللہ والوں کی قدر کرنے والوں کو. آج بھی ہے, آج بھی ہے, اسی بات نہیں ہے, لیکن وہ مزہ نہیں ہے اللہ والوں کی قدر کا, وہ مزہ. تو اس کو جو عیسائی تھا, وہ لڑکی کا باپ حضرت کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں گئی, کوئی اونچی شخصیت نظر آ گئی, کیونکہ چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیتے تھے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں, کیا ارادے سے آئے ہیں, کیا کام تھا آپ کو. اس کے بعد حضرت نے بنا جھجک بنا شرمائے کہہ دیا کہ میں یہاں پر آپ کی لڑکی پر فدا ہو کر یہاں تک آیا ہوں, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے بہت پسند آ گیا. اس زمانے سے بھی ایک اصول یہ کرسچنوں کا, یہودیوں کا آج بھی باقی ہے. کوئی ان کے مذہب میں جاتوں بولے تو نوجوان لڑکیاں پیش کرواتی,
خوشی خوشی سے ویلکم کرتی، کون سا بولتی وہ کاروبار کھول کو دیتی، کیا تم نہ ہونا وہ دیتی، ہر چیز کی سہولت کر کو دیتی، اگر ان کا مذہب اختیار کر کے جاری بولے تو آج بھی یہ ہے۔ اسی وجہ سے آج کئی ہمارے ملک کے ایسے علاقے جہاں پر گھرانے گھرانے یہودیوں اور نصرانیوں میں تبدیل ہوتے ہیں، گھرانے گھرانے، کیونکہ ہم لوگ آپس میں انہیں جماعت کو دیکھا تو اسے ہوتا نہیں، یہ جماعت کو دیکھا تو اسے ہوتا نہیں، یہ جھگڑے فسادہ میں ہمیں بیٹھی، لیکن انہوں آ کر اس بات کی محنت، اتنے سال سے تمہیں اسلام میں ہی کیا ملا، تمہیں اتنے سال سے مسلمانوں میں ہی کیا ملا، ایسی باتوں کا ان کے دماغ کے اندر احساس جگا کر ان کو اسلام کے بارے میں مخالفت پیدا کرتے، پیدا کر کے ان کو لالچ دیتے، آ جاؤ ہماری طرف، تمہارا ماہانہ خرچہ، تمہارا راشن، تمہارا فلاں، تمہارا فلاں، تمہارا فلاں، بچہ کی پڑھائیاں، سب کچھ ہم فری کر دیں گے۔ یہ لالچ دے کر بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو اپنی طرف کر لیے ہیں، اللہ کی مرضی۔ تو اس زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، آج بھی یہ چیز ہے، ہو سکتا ہے قیامت تک بھی رہے گی۔ سچا اللہ کا بندہ، سچا نبی کا غلام ان چیزوں پر کام نہیں دیتا۔ جو کمزور ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں کمزور ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے، نبی کا غلام ہونے کے معاملے کمزور ہوتا ہے، وہی اپنے ہتھیار باندھتا ہے۔ تو اس کے بعد کون تو دو جنے جاؤ بھی بس اوپر کا وہی کرا تھا ہاں اندر کا وہی کافی ہے۔ باہر کا ہفرل یہاں کا چلتا ہے۔ تو اس وقت اس کے اس کرسچن باپ نے، اس لڑکی کے باپ نے اسی طرز کو اپناتے ہوئے حضرت کو بھی لالچ دی، اچھا تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے میں نکاح کر کے دوں گا، تمہارے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دوں گا، لیکن میری شرط ہے، میرے کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط پر تم کھرے اترو گے تو اس وقت میں میری بیٹی کا نکاح کروں گا۔ حضرت نے کہا کون سی شرائط؟ بھائی کیا شرائط؟ میں خود آگے بڑھ کر آیا ہوں، نکاح کر دو، ہو گئی بات، میں چلے جا تو لے کر۔ اس باپ نے کہا یہ کوئی مزاق۔ سب سے پہلے حضرت کے سامنے جو شرائط رکھی گئی اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ تم روزانہ میرے اس ریوڑ سے، جیسا بکریوں کا ریوڑ آتا ہے اسی طرح کرسچنوں کے یہاں خنزیروں کا ریوڑ ہوتا ہے، میرے ان خنزیروں کے ریوڑ سے تمام خنزیروں کو لے جاؤ اور چرا کر صبح سے شام تک لے کر آنا، اور صبح میں سب سے پہلے ان کو باہر کرنے کے بعد خنزیروں کی تمام گندگی کو صاف کرو گے۔ اس شرط پر تم چلو گے تو میں دیکھوں گا۔ حضرت کے دل میں محبت جاگ گئی تھی، ٹھان لیا تھا کیسے بھی کر کے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ تو حضرت جذبات میں آ کر مان لیے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو حضرت مان لیے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ تو اس کے بعد حضرت روزانہ صبح میں اٹھ رہے ہیں، خنزیروں کو لے کر جا رہے ہیں، اس کی گندگی صاف کر رہے ہیں، ان کو پورے طریقے سے اچھی طرح پھرا رہے ہیں، چرا رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کے یہاں سے پکڑا کھا رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، پھر تیسرا دن بھی گزرنے کو آ رہا ہے، شاگرد پریشان، حضرت کہاں بھی چلے گئے، ہم نہ بولے نہیں، یہی رکو، آتے ہیں بول کر گئے۔ تو شاگرد
تو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہیں حضرت کو کچھ ہو نہ گیا ہو. اس کے بعد حضرت کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلے. وہ نکل کر کے آگے گاؤں کی طرف جاتے ہیں. وہاں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ حضرت خنزیروں کو چرا رہے ہیں. حضرت اپنے ہاتھوں سے ان کی گندگی صاف کر رہے ہیں. یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت کو جا کر کہتے ہیں حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں قرآن و حدیث ہوتا ہے، آپ کی گندگی کو صاف کریں، وہ بھی خنزیروں کی. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کسی بات کا جواب نہیں حضرت کے پاس. حضرت کہتے ہیں مجھے کسی سے بات نہیں کرنا ہے، آپ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. بات بات پر ایک لکھتے ہیں. حضرت کے سامنے ان کے درسی واقعات، حضرت کی قربانیاں، حضرت کی محنت، حضرت سے اللہ نے دین کا کتنا کام لیا، یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک وہ ایک شاگرد آیا کچھ بیان کیا، وہ ایک شاگرد آیا کچھ بیان کیا. اس طریقے سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بات حضرت کے اوپر اثر ہونے والی نہیں ہے. اچانک سے ایک شاگرد کی زبان سے قرآن کی ایک آیت نکلتی ہے. وہ حضرت کے کان میں جیسے ہی پڑتی ہے حضرت کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، گناہ ہو گیا تم سے، پھر سے مجھے بن جاؤ. کون ہے تمہاری مدد کرنے والا سوائے اللہ کے؟ کون ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ کے علاوہ کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ اگر آج بھی تم توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس نہیں آؤ گے، یاد رکھو ثم لا تنصرون، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا اس وقت بھی جب اللہ کے عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ. ایسی کچھ آیتیں حضرت کے سامنے پڑھی گئی، حضرت کے کان میں پڑھی تو حضرت کی آنکھ سے آنسو نکل گئی، زار و قطار رونے لگے. تھوڑے لمحے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے حضرت نے کہا اپنی زبان سے کہ میں بھول چکا تھا کہ قرآن کیا ہے. تمہیں وہاں چھوڑ کر جب یہاں آیا ہوں، آج تم سے ملاقات ہو رہی ہے، اس درمیان میں بھول چکا تھا قرآن کیا ہے، میں بھول چکا تھا حدیث کیا ہے، میں بھول چکا تھا نبی کی محبت کیا ہے، میں بھول چکا تھا میرے دل میں تو صرف اس لڑکی کی محبت تھی. اس کے بعد حضرت کی آنکھ سے آنسو نکلتے، زار و خطار روتے، اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. جس دل میں تیری محبت ہونی چاہیے، جس دل میں تیرے نبی کی محبت ہونی چاہیے، جس دل میں ایمان سے محبت ہونی چاہیے، جس دل میں اسلام سے محبت ہونی چاہیے، جس دل میں اللہ کے کلام سے محبت ہونی چاہیے، جس دل میں نبی کی قربانیوں سے محبت ہونی چاہیے، جس دل میں اس بات کا فخر ہو ہم چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہم جو کچھ بھی ہو لیکن ہم نبی کے غلام ہیں. اللہ مجھے معاف کر دے. زار و قطار روتے ہیں، واپس لوٹ کر آتے ہیں، واپس لوٹ کر آتے ہیں. آنے کے بعد جس مجمع میں بھی جاتے تھے حضرت، جس مجمع میں بھی جاتے تھے اس مجمع میں یہ واقعہ زار و قطار روتے ہوئے سناتے تھے. اس بات کا فخر مت کر کہ تو نمازی ہے، اس بات کا فخر مت کر کہ تو حاجی ہے، اس بات کا فخر مت کر کہ تو محدث ہے، اس بات کا فخر مت کر کہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. حضرت رو رو کر سنا کہ خدا کو دینا بھی آتا ہے، خدا کو چھیننا بھی آتا ہے. اللہ کو میری کون سی ادا پسند آ گئی پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر سے مجھے ایمان والا بنا دیا. تو میرے دوستوں، آج کی اس مبارک رات کی عظمت کو سامنے رکھ کر سوچیں. ہم آج کی رات کے لیے مسلمان نہیں ہیں، ہم آج کی رات کے لیے مومن نہیں ہیں،
صرف آج کی رات کے لیے ہم نبی کے غلام نہیں ہیں، ہم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کے لیے نبی کے غلام ہیں، ہم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کے لیے مسلمان ہیں، ہم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کے لیے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر ظلم کیا، کسی کا حق مار کر ظلم کیا، جس طریقے کی گناہ یعنی اپنے آپ پر ظلم، جنہوں نے بھی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی محبت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کے یہاں اس کے لیے ابھی بھی معافی ہے، مایوس نہ ہو، وہ لوٹ کر آئے، اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، خدا کی مدد اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جو طلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، روئے گا، گر گرائے گا، احساس لے کر اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے مانگے گا اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے فرمایا جو احساس لے کر اللہ سے معافی مانگتا ہے بھلے ہی وہ احساس پیدا کرنے سے پہلے زانی ہے، احساس پیدا کرنے سے پہلے شرابی ہے، احساس پیدا کرنے سے پہلے کسی بھی طرح کا وہ گنہگار ہو، احساس پیدا ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے گنہگار کو بھی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اپنی آنچل کو چھپا دیتی ہے۔ اللہ کی محبت کو سمجھو تو آج کی رات جو ہے اس امت کو بہت بڑی نعمت کے طور پر ملی ہے۔ آج کی رات میں اللہ کے یہاں سے مغفرت کے فیصلے ہونے والے، آج کی رات میں اللہ کے یہاں سے اعلان، کیا اعلان ہے؟ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی صحت چاہنے والا ہے، کوئی اللہ کے یہاں سے جو تیری ضرورت ہو مانگنے والا، اللہ ہر ضرورت کو پورا کرے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جائز کے درجے میں آئے، جائز کے درجے میں آئے، ناجائز حرام جو اسلام سے منع ہے، شریعت میں منع ہے، ایسی چیز اللہ سے مانگیں گے تو گناہ ہوگا۔ اسی لیے جائز کے درجے میں جو چیز بھی آپ ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے، ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں، ہر چیز مانگے، بے جھجک ہو کر مانگے، شرم کو چھوڑ کر مانگے، اپنی ماں باپ کے لیے مانگے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، دنیاوی تعلیم کا مسئلہ ہو، اخروی تعلیم کا مسئلہ ہو، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ کے درمیان آپ کے اہل و عیال میں سب کے لیے ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے نبی نے فرمایا بنو کلب کی بکریاں جتنی ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، یعنی جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ جس کے بھی نام اعمال میں لکھ دیا گیا کہ جہنمی ہے تو آج کی رات میں اس کے حق میں فیصلہ ہے، اسے آزاد کر۔ جو کوئی بھی اللہ سے مانگے گا اس کے لیے ملے گا، جو نہیں مانگے گا اس کے لیے کچھ نہیں، مانگنا پڑے گا۔ لوگوں سے مانگیں گے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، ماں سے مانگو ماں بھی ایک دن ناراض ہو جائے گی، باپ سے مانگو باپ بھی ایک دن ناراض ہو جائے گا، بھائی بھی ہو جائے گا، بیوی بھی ہو جائے گی، چاہے لاکھ کوئی اپنی زبان سے کہہ دے کہ تمہیں میرے واسطے سب کچھ، لیکن ایک دن ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سے مانگو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، جو اللہ سے بار بار مانگے، بار بار مانگے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ فخر کے ساتھ یہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیسے گر گرا کر مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کے آنسو سوکھنے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کرو۔ تو میرے دوستو آج کی رات اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان فرمائی
کہ آج کی رات میں آنے والی سال پورے 1 سال تک کون کون دنیا میں آئیں گے، کس کی موت ہوگی، کس کی ترقی ہوگی، کس کی تنزلی ہوگی، کون بیمار ہوگا، ہر معاملے کو دے گا۔ آج کی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، آج کی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور شب قدر کی رات میں فرشتوں کے حوالے وہ فائل دی جاتی ہے، یہاں سے عمل شروع کرو۔ تو آج کی رات میں ہمارے فیصلے ہونے والے ہیں، تو اللہ سے ہم مانگ لیں، اللہ سے ہم مانگ لیں کہ آج کی رات ہے اللہ جو بھی تیرے یہاں سے فیصلے ہونے والے ہیں ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، جن کا بھی نام یاد آئے ان کا نام لے کر دعائیں کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، اپنے محلے والوں کے لیے دعا کریں، اپنے اڑوس پڑوس والوں کے لیے دعا کریں، ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے لیے دعا کریں، ہمارے قوم کے بزرگوں کے لیے دعائیں کریں، سب کے حق میں دعا کریں۔ کس کی دعا میں کیا تاثیر ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، سب کے حق میں دعا کریں، کس کی دعا قبول ہو جائے ہمارے حق میں اللہ خیر کے فیصلے۔ آج کی رات میں وقت ضائع نہ کریں اللہ کے واسطے، کوئی خصوصی عمل نہیں ہے آج کی رات، جو سمجھ میں آتا وہ نوافل پڑھے، جو ذکر آتا وہ ذکر کرے۔ خصوصاً آج کی رات میں جو تمہاری زندگی میں خزائے عمری ہیں وہ خزائے عمری پڑھیں، خصوصاً آج کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، خصوصاً آج کی رات میں ایسے اعمال کر لیں جو کبھی موقع نہیں ملتا۔ آج کی رات جاگ کر جو انسان رات کی سحری کر کے کل کا روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ 1 دن کا روزہ، آج کی رات جاگنا، جاگ کر باتیں نہیں کرنا، عبادت کرنا جتنی دیر ہو سکے، ایسا نہیں کہ سحری کرنے تک بھی جاگنا ضروری نہیں، آپ کو جتنا وقت ہے آپ کے پاس اتنا وقت جاگے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جاگے، نیند آئی تو سو جائیں، سحری کو اٹھیں، سحری میں سحری کھا لیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اب بھی مانگیں، بعد بھی مانگیں، ہمیشہ مانگتے دم تک مانگنا ہی ہے۔ لیکن آج کی رات کو غنیمت جانیں، ایسی مبارک رات آنے والے سال میں ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں پڑا۔ یہ تو ہمارے بہت سارے، کسی کے ماں باپ گزشتہ سال شب برات میں تھے، آج نہیں، بہت سارے رشتہ داروں کے بھائی بہن، بہت سارے لوگ گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں۔ ہر ایک کو جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، موت سے پہلے وقت ہے، تیاری کرنے کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، اور توبہ ایسی کرے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ کہ دل میں احساس پیدا ہو، شرم پیدا ہو کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو گئی، اور احساس لے کر توبہ کریں، اور اس کے بعد والی زندگی میں ہم سے ایسے اعمال ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے انہیں پہلے ایسا کام کرتا تھا، ماشاءاللہ سدھر رہا بھی ہے، ایسا اظہار۔ بہت ساری باتیں ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن وقت کا مسئلہ ہے، آپ حضرات کے سامنے میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کر سکتا، بار بار مجھے بھی اشارے آ رہے ہیں، اس رات کی فضیلت کو کتنا بھی بیان کرو کم ہے، اس رات کی عظمت کو کتنا بھی بیان کرو کم ہے، کیونکہ ہمارے درمیان میں قدر و عظمت کی کمی ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ جس کے درمیان میں قدر ہے، عظمت ہے، سب کچھ ہے، ان کے لیے 2-4 باتیں ہی کافی ہیں۔ جن کے درمیان میں ساری چیزیں کمزور ہو گئی ہیں، آنکھ کی آنسو سوکھ گئے ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آج کی مبارک عظیم رات کی تمام رحمتوں، سعادتوں سے، برکتوں سے اللہ ہم سب کو، سارے عالم کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ٹوٹی جو بھی عبادتیں ہوں، ہماری دعائیں، ہمارے سجدے، ہمارا قرآن کا تلاوت کرنا، ہمارا ذکر کرنا، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ آج کی رات میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہم تمام کو سدھرنے کا موقع عطا فرمائے، سچے مومن بن کر جینے کی، اور سچے مومن ہو اس حال میں موت آئے اس کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف
لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، إلا ہمارے خطا کو معاف فرما، إلا بے شک ہیں خطاکار ہیں، معاصی کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما. اللہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی اکرم الاکرمین ہے، تو ہی ستار العیوب ہے، تو ہی غفار الذنوب ہے. اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ گزری ہوئی زندگی کا ایک لمحہ بھی واپس نہیں آئے گا. اے اللہ اگر تو چاہے تو اللہ ہمارے تمام گناہوں پر پردہ ہو سکتا ہے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو چھپا سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، درگزر کر سکتا ہے، اپنی پکڑ سے ہمیں بچا سکتا ہے. اے اللہ بچی کچی جتنی بھی ہماری مقدر کی زندگی ہے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ تیری مدد کے سائے میں وہ زندگی گزر جائے، اس کے فیصلے فرما. اے اللہ تیرے احکام کے سائے میں، تیرے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ تعلیمات کے سائے میں گزرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن تیری بارگاہ میں ہم سب کو آنا ہے. کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا امیر کیا غریب، کیا عربی کیا عجمی، میرے اللہ ہر ایک کو تیری بارگاہ میں آنا ہے. اے اللہ وہ گھڑی آنے سے پہلے، وقت کے آنے سے پہلے میرے اللہ ہم تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہم تمام کی توبہ قبول فرما. اے اللہ ایسی حالت میں ہمیں موت آئے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو. اے اللہ ہم سچے مومن ہونے کی زندگی گزار رہے ہوں. اے اللہ نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں. اے اللہ یہ آنکھیں تیرے گھر کا دیدار کر رہی ہوں. اے اللہ تیرے نبی کے روزے پر درود شریف پڑھ رہی ہوں. ایسی حالت میں ہم تمام کو موت آئے، اس کے فیصلے فرما. اچانک کی موت سے، بیماری والی موت سے، حادثات کی موت سے اے اللہ سب کی ساری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے، اے اللہ ہمارے بھائی بہنیں، نوجوان بزرگ جوان دیکھو ہم پریشان ہیں. اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، ہر طرح کے ظلم کو ختم فرما. خصوصاً ہمارے ملک میں اے اللہ ہمارے قوم پر جس طریقے کی بھی اے اللہ ظلم ہو رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو نیک ہدایت عطا فرما. ہر طرح کے ظلم کو تو اپنی قدرت سے ختم کر دے. اے اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے لیے کیا صحیح کیا غلط اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ ان کے حق میں وہ فیصلے فرما. اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ تو نے ایمان والا بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اے اللہ تیرے نبی کا غلام بنایا، نبی کی امت میں پیدا کیا. اس بات کا احساس لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے. سچائی کی زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے. حلال روزی حاصل کرنے میں اے اللہ ہمیں مزہ آئے، اس کے فیصلے فرما. حرام سے ہمارے اندر نفرت آ جائے، اس کے فیصلے فرما. جھوٹ سے ہمیں زندگی پر نفرت آ جائے، اس کے فیصلے فرما. کسی کو دھوکہ دینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بڑوں کی عزت کرنا، علماء کی قدر کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہم سب کی زندگی کا حصہ بنا دے. میرے اللہ مانگ مانگ کر ہم تھک جائیں گے، میرے اللہ تو دیتے دیتے کبھی نہیں تھکے گا. اے اللہ آج کی اس مبارک عظیم رات میں سب کے حق میں اے اللہ فیصلے ہونے والے ہیں. اے اللہ ہم تمام کے حق میں خیر کے فیصلے فرما. شر سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ مانگے اگر کوئی بھی کمی کوتاہی ہوتی سے معاف کر دے. ہماری زندگی کا ایک سبحان اللہ دے کر تجھے پسند آیا ہو، ایک سجدہ کرنا دے کر تجھے پسند آیا ہو، اسی کو ذریعہ بہانہ بنا کر آج کی اس مجلس کو قبول فرما لے. ہماری تمام کی دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے سب کے سجدوں کو قبول کر لے، ہماری آنسوں کو قبول کر لے. اے اللہ مانگنا بہت کچھ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. اے اللہ تو اپنی شاعر شان ہمیں عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لیے سے دعائیں مانگی، دعاؤں ہمارا سلام فرما. جنوب و عافات سے پناہ چاہے، جنوب و عافات سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت
میرا مانگنے میں کوئی کمی ہوتا ہے تو اسے معاف کر دے. جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.